السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، کیا آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کر لیا؟ جی مجھے امید ہے آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوگا۔ ہمیشہ آپ لوگ اپنا ہوم ورک ٹائم پر ہی مکمل کر لیتے ہیں، ٹھیک۔ ہم لوگ جو بچوں سے یہ سبق پڑھ رہے ہیں اپنا راشد منہاس کا خط، ویسے تو یہ خط ہے، اس میں خط لکھنے اور اس کے طریقہ اور اس کے فائدے، اس کے کام وہ سیکھنا دیگر ہے، لیکن اس خط میں جو راشد منہاس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو باتیں سمجھائی ہیں، ہم بھی ان کے چھوٹے ہونے کے ناطے وہ باتیں سیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں جس کے نتائج بہت بڑے ہیں۔ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی، کہاں پر کہ ایک کرکٹر اگر کھیل رہا ہے تو اس کے جو کھیل کی بال ہے، گیند ہے، اس کا کلر لال کیوں ہے، جبکہ ہاکی میں جو اس کی بال ہے اس کا کلر سفید کیوں ہے؟ وہ کھیل رہا ہے تو کیوں کھیل رہا ہے، پڑھ رہا ہے اس ٹائم تو کیوں پڑھ رہا ہے، تقریب میں جا رہا ہے تو تقریب میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور اگر نہیں جا رہے تو اس کی وجہ بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ سب ابھی تک ہم اس سبق میں سیکھ چکے ہیں۔ میں نے جہاں پر سبق چھوڑا تھا اس ایک آخری لائن کو میں پڑھ دیتا ہوں، جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابھی بھی 900 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے پوچھا تھا مجھے امید ہے کہ میں بور نہیں کر رہا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے ایک نقطہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ تم بھی اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھتے ہو، تمہارے یہاں پائے جانے کی وجہ ہے، اور اس کی تکمیل کرنا تمہارا کام ہے۔ تم خود فیصلہ کرو کہ اس دنیا کی دیو پیکر مشینری میں تم کہاں فٹ ہوتے ہو۔ جلد، بہت جلد لوگوں کی نظر انتخاب تمہاری جانب ہوگی۔ یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھو گے نا کہ میری ضرورت کہاں ہے اس دنیا میں، اور آپ پھر اپنا انتخاب وہاں کے لیے کریں، تو دنیا کی نظر انتخاب پھر آپ پر پڑتی ہے، لیکن جہاں آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ اس چیز کا انتخاب کر لو تو پھر آپ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہو سکتا ہے قوم کی رہنمائی کے لیے ان کی توقعات پر پانی مت پھیر دینا۔ تم جو چاہو بن سکتے ہو، سب کچھ تم پر منحصر ہے۔ تمہارے ذمے ایک ادھار ہے، تمہارے گھرانے کا، تمہارے وطن کا، دنیا کا، کہ تم کچھ بنو اور اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرو۔ یہ تم پر تمہاری اپنی ذات کا حق بھی ہے۔ عظیم آدمی پیدا نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو عظیم بناتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو میں، عظیم آدمی پیدا نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو عظیم بناتے ہیں۔ ہمارے پاس اکثر بچے، اور بچے کیا بڑے بھی یہ جواب دیتے ہیں، بھائی ان کی کہاں بات کر رہے ہو، ان کی مثال کہاں دے رہے ہو، وہ تو بہت عظیم شخصیت تھے، ہم کہاں۔ بھائی وہ عظیم شخصیت تھے نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو عظیم بنایا ہے۔ آپ بھی کام کرو، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ کام کرو اور آپ بھی وہ مرتبہ حاصل کر لو، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھو۔ بلکہ کیا کہ آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے۔ ہم اپنے گھر میں ایک بے جان سی کوئی چیز بھی خرید کر اگر لاتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم گئے اور بس جو بھی مل رہا ہے اٹھا کر لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا ایک انسان کی تخلیق کر رہا ہے، اس کو دنیا میں بھیج رہا ہے، تو کیا وہ بے مقصد دنیا میں ایسے ہی بھیج دے رہا ہے؟ اس کا بھی یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد ہے، وہ ہمیں خود تلاش کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا ہم خود، انسان جو ہے خود عظیم بنتا ہے، عظیم پیدا نہیں ہوتا۔ ایک ایسا انسان بنو کہ لوگ تم پر فخر کریں۔ رفیقی، میجر عزیز بھٹی، ڈاکٹر برنارڈ، چرچل، گاندھی، قائد اعظم کی طرح تم پر فخر کر سکیں۔ کیا تم نہ چاہو گے کہ وہ کریں؟ پھر سوالیہ نشان۔ مجھے یقین ہے کہ تم چاہو گے۔ کبھی خود غرضی یا اوچھے پن کا مظاہرہ مت کرو۔
اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کبھی مکاری سے کام مت لو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس خوبی سے محروم مت ہونا جو تم دونوں میں موجود ہے، یعنی دو ٹوک ہونے کی صفت۔ یہ جو دو ٹوک لوگ ہوتے ہیں نا یہ مکاری سے، دھوکے سے، فریب سے کام نہیں لیتے، بلکہ صاف بات کرتے ہیں اور اس کے جو بھی نتائج ہو اسے بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ اور یقیناً جب صاف بات کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں تو سچ کا بول بالا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ اپنی جو ہے دو ٹوک کی صفت اسے ختم کر دو۔ اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو ہوئی ہوگی، بھلا کوئی تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے، لیکن اگر تمہیں اس پر شرمندگی کا احساس ہو جائے تو اس کا اظہار بھی کرو اور معافی مانگ لو۔ اگر تم یہ سوچو کہ اس میں شرمندگی کا کوئی جواز نہیں تو پھر اسے بھول جاؤ اور کوئی توجہ نہ دو۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ شرمندگی کا کوئی جواز نہیں ہوتا، کوئی وجہ نہیں ہے، آپ سے ایک کام ہوا کوئی بات نہیں، لیکن ایسا بھی کچھ برا نہیں ہوا تھا اور آپ بوجھ لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں احساس ہو جاتا ہے شرمندگی بھی ہونی چاہیے اور غلطی بھی ہوئی ہے، لیکن ہم معافی مانگنے سے ہچکچاتے ہیں، تو ہمیں اپنے ان دونوں عمل سے بچنا چاہیے۔ 3 نومبر 1969 عیسوی، اب انہوں نے وہیں پر تاریخ ڈال دی ہے۔ اپنا لیکچر جاری رکھتے ہوئے، دو ٹوک ہونے کا دوسری طرف یہ بھی مطلب نہیں کہ تمہیں غیر ذمہ داری کا اجازت نامہ دے دیا جائے۔ یہ بات تمہارے دماغ میں نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں غلطی کا علم ہے اور تم اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر سوالیہ نشان ہے۔ حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیز یعنی کہ دو ٹوک ہونا جو ہے تمہیں اپنی غلطیوں اور خامیوں کے ادراک میں مدد کرتی ہے۔ تم بھی غلطیاں اور خامیاں رکھتے ہو، کوئی بھی آدمی ان سے مبرہ نہیں ہوتا، مبرہ یعنی کہ پاک نہیں ہوتا، لیکن ایک دفعہ تمہیں خود اپنی غلطیوں کا ادراک ہو جائے تو پھر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، سچے دل سے ایسا کرنے کی زحمت اٹھاؤ۔ غلطی تو ہر انسان سے، یعنی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہاں کہ غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ غلطی نہ ہو، غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی کا ادراک ہوتے ہی اس کے لیے شرمندگی اور پھر اس کی تلافی کرنا، یہ ہے اصل کام۔ تمہیں اپنی ذات پر اس قسم کی محنت کرنے میں بہت لطف آئے گا، تم ایک بہتر انسان بن جاؤ گے۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں کہ تم برے ہو، تم دونوں بہت اچھے بچے ہو، مگر نصب العین غیر معمولی انسان بننے کا ہونا چاہیے۔ اچھا ہونا اور غیر معمولی انسان ہونا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ آج بھی کوئی شخص لوگوں کے کام آتا ہے، اچھا ہے، نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حقوق العباد ادا کرتا ہے، اچھا ہے، لیکن بہت اعلیٰ بننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اب اگر ان میں کمپیریزن کریں گے موازنہ تو یقیناً واضح نظر آ جائے گا کہ وہ کچھ بہت ہی مختلف قسم کے انسان ہیں، وہ نصب العین بہت اعلیٰ ہے۔ تو اچھے اور بہت معیاری اور نصب العین ہونے میں بہت فرق ہے غیر معمولی میں۔ اب تم پوچھو کہ اچھا بننے سے مجھے کیا ملے گا؟ آخر میں اچھا بنوں ہی کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال اور مسئلہ ہے جس کا اطمینان بخش جواب دینے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ اچھائی سے تمہیں بہت تھوڑا حاصل ہوتا ہے مادی طور پر۔ اگر مادی طور پر بات کی جائے تو اس بات کا جواب دینا ہی بڑا مشکل ہے کہ میں اچھا کیوں بن جاؤں۔ تب ممکنہ جواب فقط یہی رہ جاتا ہے کہ آپ کو تسکین اور ذہنی سکون ملتا ہے، آپ کو زندگی کے کسی اور مرحلے پر اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ تو ہم اچھے کیوں بنیں کہ ہمیں اس کے جواب میں تسکین اور ذہنی سکون ملتا ہے اور آگے کہیں اس کے نتائج ہمیں مل جاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر اس سوال کو بالکل ہی مختلف انداز میں حل کرتا۔ بے لوث ہونے کے ناطے آپ کبھی کوئی کام اپنے لیے نہیں کرتے، خدا کرے تم میری بات کو سنجیدگی سے لو، بظاہر یہ بے تکی معلوم ہوتی ہے نا؟ کیا بات کہ کوئی کام اپنے لیے نہیں کرتے، جبکہ ہمارے دنیا میں کیا طریقہ ہے کہ ہم تو ہر کام کرتے ہی اپنے لیے ہیں۔ بلکہ آپ اسے دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا یہ تمہارے ذمے دوسروں کا قرض ہے، یہ ان کا حق ہے۔ کس طرح؟
یہ ان کا حق ہے کیونکہ تم ان کے بیٹے ہو، ان کے بھائی ہو، انکل ہو، کزن ہو۔ تمہارے والدین نے تمہیں بڑا کیا، آخر کس لیے؟ انہوں نے اپنی تمنا اور اپنی مرضی کو ترک کیا، چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا۔ وہ راتوں کو اٹھے رہے جب تم بیمار تھے، تمہیں کھلایا پہنایا، اور جو اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ یہ بات کہ انہوں نے کبھی اپنا وہ حق تم پر جتایا نہیں جو انہیں حاصل ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کیوں، یہ ایک اور سوال ہے جس پر میں چاہوں گا کہ تم غور کرو، اور اس پہ تم خود غور کرو، میں اب اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا۔ اگرچہ انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ان کا کوئی حق ہے، مگر مجھے معلوم ہے مجھ پر ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ میں کبھی وہ سب کچھ انہیں لوٹانے کے قابل ہو پاؤں گا کہ نہیں جو کچھ مجھے ان سے ملا ہے۔ میں مادی اشیاء کی بات نہیں کر رہا، یعنی کہ مادی اشیاء میں لوٹانے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ بڑے ہوئے کمایا اور آپ نے دے دیا، بلکہ کس کی اخلاقی طور پر جو ان کی خدمات ہیں یہ زیادہ بھاری پڑتی ہیں۔ آپ کو آپ کی نیند سے اٹھا کر کوئی کام کرنے کا بولا جائے اور وہی کام آپ خود اپنی مرضی سے قربانی دے کر کر رہے ہو، بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ میں وہی کچھ ہوں جو انہوں نے مجھے بنایا ہے۔ تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں سچ مچ کوئی زبردست چیز بن جانے کی آرزو ہے۔ تمہیں اپنے اوپر یہ ثابت کرنا چاہیے کہ یہ آرزویں محض خواب نہیں ہیں۔ میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ وہ محض خواب نہیں، تم صرف اتنی محنت کرو۔ تو یہ اب کس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بننے کی آرزو ہے بہت، کوئی آپ کا نقطہ نظر بڑا بلند ہے، اور میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ تم یہ کر سکتے ہو، بس تمہیں کس بات سے اس بات کو ثابت کرنا ہے، اپنی محنت سے۔ ایک بے باک فوجی افسر بننا چاہتے ہو، کمانڈو قسم کی چیز، آگے بڑھو اور اپنے کاموں کو اسی مناسبت سے ترتیب دو، کھیلو بھی اسی مناسبت سے کہ تم اس کام کے لیے موزوں ہو جاؤ۔ وظیفے پر امریکہ جانا چاہتے ہو، ایک راکٹ پائلٹ اور خلائی جہاز ڈیزائنر بننے کے لیے اس کے لیے محنت کرو۔ نپولین کی طرح ابھرنا چاہتے ہو، میری تمنا ہے کہ تم اس کی سوانح حیات پڑھو، ایمل لیڈوگ کی لکھی ہوئی، تو اسی جیسی سوچ اور منصوبے رکھو۔ پڑھنے کا کام ہمارا یہاں تک کا، خاصا لمبا خط ہے راشد مناز صاحب کا، اور انتہائی غور طلب، ہر لائن ہر جملہ اپنے اندر ایک وسعت لیے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش کر رہیں گے کہ اگلے لیکچر میں یہ سبق مکمل ہو سکے۔ آج ہمارے پاس کرنے کے لیے جو کام ہے وہ کر لیتے ہیں ہم کلاس ورک میں۔ معنی تو آج کوئی سے آئے نہیں جو لکھے ہوئے ہوں، تو میرے پاس کلاس ورک میں پہلے ہیں سوالات، سوال کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ ایسی بھی کیا بات ہے، یہاں لکھا ہوا ہوگا، ہے نا؟ چلیں، عظیم آدمیوں کا ذکر کرتے ہوئے راشد منہاس نے کن لوگوں کے نام لکھے اور کیوں؟ مقصد انہی لوگوں کا انتخاب کیوں کیا نام لکھنے میں؟ ٹھیک ہے،
یہ آج کے لیے آپ کا پہلا سوال ہے۔ پھر آج کے لیے دوسرا سوال، وہ کیا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ اچھا بننے سے مجھے کیا ملے گا؟ راشد منہاس کے اس سوال کا جواب آپ اپنے الفاظ میں دیں۔ ٹھیک ہے بچے، یہ آپ کے سوالات ہو گئے کلاس ورک میں۔ یہ دوسرا سوال ذرا تفصیلی لکھیے گا۔ اب ہم اپنے ہوم ورک کے لیے کچھ کام دیکھ لیتے ہیں۔ کلاس ورک ہمارا پورا ہو گیا۔ ہوم ورک میں میرے پاس کیا کام ہے؟ ہوم ورک میں سمجھانے کا بڑا لمبا کام ہے۔ لمبے سے مراد اس میں 4-5 چیزیں ہیں جو مجھے سمجھانی ہیں۔ اچھا، اس سبق کے آخر کے بعد جو مجھے خط کے بارے میں بہت تفصیلی سا پڑھانا ہے وہ تو میں پڑھاؤں گا۔ ابھی آپ کو خط لکھنے کے لیے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ خط لکھنے کا طریقہ میں ابھی سمجھاؤں گا، بتاؤں گا آپ کو، اور آپ کو گھر سے خط لکھنا ہے۔ باقی خط کی اہمیت، خط کیوں لکھا جاتا ہے، خط کی اقسام، اس کے اوپر ہم سیر حاصل بحث کریں گے۔ فی الحال جو یہاں پر ہوم ورک ہے اس میں دیکھ لیں۔ ہوم ورک میں پہلے سمجھ لیجئے، جب ہم خط لکھتے ہیں تو یہ جو آپ کا دایاں ہاتھ ہے، سیدھا ہاتھ، اس جانب سب سے اوپر آپ یہاں پر ایڈریس لکھتے ہیں اور پھر تاریخ، ٹھیک ہے؟ ایڈریس جیسے یہاں پر آپ نے ڈال دیا مکان نمبر، ٹھیک ہے، 250، اور ایریا ڈالا آپ نے، ٹھیک ہے، اور جو بھی آپ کا ایڈریس ہو مختصر سا کر کے کورنگی کراچی۔ اس کے فوری نیچے آپ تاریخ ڈال دیتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ تاریخ ڈال رہے ہیں، کوئی پچھلی تاریخ آپ اٹھا کے ڈال دیجئے، 19/7/2000۔ آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں تاریخ، اور یا اسی تاریخ کو آپ حروفوں میں کہ بھائی اس میں لکھ سکتے ہیں۔ جولائی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ لکھ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے بھی آپ تاریخ ڈال سکتے ہیں۔ خط لکھتے ہوئے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ خط ابھی آپ نے لکھنا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ایریا مقصد ایڈریس لکھنے والے کا آپ کا اپنا آئے گا یہاں کا۔ یہاں پر آپ نے اپنا ایڈریس لکھا، پھر تاریخ لکھی۔ اس کے نیچے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر آپ القاب لکھتے ہیں، مقصد پیارے بھائی جان یا پیاری امی جان
یا اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں تو خالی آپ نے نام لکھ دیا، یا ڈیئر شکیل، ڈیئر ناصر وغیرہ۔ اچھا، اس کے بعد آپ چاہے تو سلام یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں اور نیچے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ نجی خطوط میں آتا ہے، جو آپ اپنے کسی عزیز اقارب کو، دوست کو لکھ رہے ہو، اس میں سلام آتا ہے، ورنہ سلام نہیں آتا۔ تو آپ کیا کریں، یہیں پر اس سے اگلی لائن میں یہاں لکھ دیجئے، یا اسی کے سامنے لکھ دیجئے السلام علیکم، بس آپ نے یہ لکھا۔ اور اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے، جو آپ کا خط کا اصل مضمون ہے وہ لکھنا شروع کر دیں گے۔ یہاں سے لکھ لیں، اس کے نیچے سے آپ لکھنا شروع کر دیں، ٹھیک۔ اچھا، جب یہ آپ اس میں جو اصل چیز ہے، خط کو کہیں پر آپ پڑھیں گے تو لکھا ہوگا 4 حصوں میں لکھا ہوگا، کہیں آپ پڑھیں گے 5 میں لکھا ہوگا، کہیں پڑھیں گے 6 میں لکھا ہوگا۔ وہ صرف گنتی کرنے کا طریقہ الگ ہے، باقی سب چیزیں وہی آتی ہیں۔ مثلا کوئی اس کو القاب و سلام لکھ کر 1 میں کاؤنٹ کر لیتا ہے، اور کوئی اس کو القاب 1 اور سلام 1 2 حصے کاؤنٹ کر لیتا ہے۔ خط جو آئے گا، خط آپ جو شخص 4 حصوں میں اسے بول رہا ہے، اس کا خط دیکھیں، جو 5 میں، جو 6 میں۔ خط کی ترتیب جب آئے گی لکھے ہوئے آپ دیکھیں گے تو دونوں سیم ہوتے ہیں۔ بیچ میں جو آپ کا مضمون ہے، اصل چیز کیا ہوتا ہے، نفس مضمون، یعنی کہ کس کام کے لیے آپ خط لکھ رہے ہیں۔ اگر وہ چیز نہ لکھنی ہوتی تو خط کے بقیہ حصے بھی کوئی اہمیت رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ نے یہ لکھ کر اب یہاں پر خط لکھا، نفس مضمون جو بھی ہے آپ کا۔ نفس مضمون کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں پر ختم ہوگا وہاں پر آپ اپنے بائیں ہاتھ، الٹے ہاتھ کے کونے پر کیا کریں گے، اس سے نیچے فقط، آپ کا دوست فقط والسلام بھی کر دیتے ہیں، اور یہاں لائن ڈال کر آپ اپنا نام لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور کہ اس کے نیچے جس کو آپ نے خط لکھا ہے اس کا جو ہے ایڈریس ڈالتے ہیں، لیکن اب ہم وہ ایڈریس وہاں نہیں ڈالتے، بلکہ لفافے کے اوپر، انولپ کے اوپر ہم اس ایڈریس کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ ہے ہمارے پاس خط۔ آپ کو جو خط لکھنا ہے وہ کس بارے میں لکھنا ہے کہ آپ کے امتحان ہو رہے ہیں اور آپ مصروف ہو، اس وجہ سے آپ جو ہے یہ شادی کی تقریب میں نہیں پہنچ پاؤ گے۔ کس کو، اپنے دوست کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں لکھ دے رہا ہوں، دوست کے نام خط لکھیں جس میں اس کے ہاں شادی کی تقریب میں نہ جا سکنے کی معذرت کرنی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ ہمارے پاس آپ کا ہوم ورک تھا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنے سبق کو مکمل کریں گے۔ اللہ حافظ۔